السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم ختم نبوت کورس کا سبق نمبر 20 پڑھیں گے، آخری سبق پڑھیں گے۔ آخری سبق میں ہم قادیانیوں کو دعوت اسلام دیں گے، کس بنیاد پر وہ بھی آپ سے عرض کریں گے سبق میں۔ تو آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے قادیانیوں کو دعوت اسلام۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سلسلہ نبوت حضرت آدم حضرت علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوگا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص منصب نبوت پر فائز نہیں ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رسالت و نبوت کا دور قیامت تک باقی رہے گا۔ اور یہ بھی نہیں کہ ایک بار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کی حیثیت سے مکہ میں مبعوث کیا جائے اور پھر کسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری بار خلعت نبوت سے آراستہ کر کے کسی اور جگہ بھیجا جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بعثت ہی ایسی کافی شافی تھی کہ وہ قیامت تک قائم و دائم رہے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا آفتاب رہتی دنیا تک یہ چمکتا دھمکتا رہے گا، وہ کبھی غروب نہیں ہوگا، اور نہ اس کے بعد دوبارہ سلسلہ نبوت جاری کرنے کی ضرورت لاحق ہوگی۔ لیکن مرزا قادیانی کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کی حیثیت سے دنیا میں دوبارہ آنا من جانب اللہ مقدر تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ 6 صدی مسیحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے، اور دوسری بار 19ویں صدی مسیحی کے آخر میں اور 14ویں صدی ہجری کے اوائل میں قادیان کے ضلع گوردسپور مشرقی پنجاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ لیکن یہ دوسری دفعہ بعثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شکل میں نہیں ہوئی، بلکہ اس بار مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ یہ مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے۔ آپ کے اسی ظہور کو مرزا غلام احمد قادیانی کی خاص الخاص اصطلاح میں ذل اور بروز کہا جاتا ہے۔ اس عقیدے کی بنا پر مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہونے کی وجہ سے بعینہ ہی محمد رسول اللہ ہیں، اور ان کا وجود بعینہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، اور ان کی آمد بعینہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، نعوذ باللہ۔ فرق تو صرف یہ ہے کہ پہلی تشریف آوری میں آپ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری میں آپ کا نام غلام احمد قادیانی غلام احمد تھا۔ قادیانی اسلام میں صرف احمد۔ پہلی بعثت مکہ میں ہوئی، دوسری قادیان میں ہوئی۔ پہلی بعثت جلالی تھی، دوسری جمالی تھی۔ اب قادیانی عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی عین محمد ہیں، اس لیے انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، کام، مقام و منصب، شرف و مرتبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و کمالات نبوت سب کچھ حاصل ہے۔ جو کچھ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اب بعثت ثانیہ کے طفیل وہ سب کچھ مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس ہے۔ آئیے آپ یہ دیکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کی جماعت نے بعثت ثانیہ کے پردے میں مرزا غلام احمد قادیانی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات و خصوصیات کس فیاضی سے عطا کیے۔ قرآنی عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ والذین معہ کا مصداق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر قادیانی عقیدہ یہ ہے کہ یہ آیت مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کی جماعت کی تعریف میں نازل ہوئی۔ دوسرا، قرآنی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کا رسول بنا کے بھیجا، مگر قادیانی عقیدہ یہ ہے کہ 14ویں صدی سے تمام انسانیت کا رسول مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ مرزا بشیر احمد قادیانی لکھتا ہے کہ ان سب لوگوں کا یعنی انبیاء سابقین کا کام خصوصیات زمانی اور مکانی کی وجہ سے ایک تنگ دائرے میں محدود تھا، لیکن مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی چونکہ تمام دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہرگز نبوت کا خلط نہیں بنایا اسے، جب تک اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کو حاصل نہیں کیا۔ قرآنی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور قادیانی عقیدے کے مطابق اب یہ منصب بروزی طور پر مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے
کہ میں بار بار بتلا چکا ہوں کہ ایک بموجب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں۔ پھر لکھتا ہے کہ پس چونکہ میں اس کا رسول ہوں یعنی فرستادہ ہوں، مگر بغیر کسی نئی شریعت اور نئے دعوے اور نئے نام کے، بلکہ اسی نبی کریم خاتم الانبیاء کا نام پا کر اور اسی میں ہو کر اسی کا مظہر بن کے آیا ہوں۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول مرزا غلام محمد قادیانی کو قبول نہ کیا، مبارک ہیں وہ جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں آخری راہ ہوں اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں، بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔ پھر وہ لکھتا ہے چوتھا نمبر ہمارا عقیدہ، قرآن کریم کے مطابق صاحب کوثر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور قادیانی عقیدہ یہ ہے کہ یہ آیت انا اعطیناک الکوثر مرزا غلام محمد قادیانی کے حق میں ہے۔ پھر قرآنی عقیدہ یہ ہے کہ صاحب اسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر قادیانی عقیدے کے مطابق صاحب اسرا بھی یعنی معراج پہ جانے والے بھی سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہ آیت کہتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی ہے کیونکہ آیت مرزا غلام محمد پر نازل ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر قادیانی عقیدہ یہ ہے کہ قاب قوسین کا مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہے، مگر قادیانی عقیدہ ہے کہ یہ منصب مرزا غلام محمد قادیانی کو حاصل ہے۔ پھر قرآنی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مگر قادیانی عقیدہ یہ ہے کہ خدا عرش پر مرزا غلام محمد قادیانی کی تعریف کرتا ہے اور اس پر درود بھیجتا ہے۔ پھر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی باعث تخلیق کے کائنات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہ ہوتا تو کائنات باوجود میں نہ آتی، لیکن قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ کائنات صرف مرزا غلام محمد قادیانی کی خاطر پیدا کی گئی، وہ نہ ہوتے تو نہ آسمان نہ زمین وجود میں آتے، نہ کوئی نبی ولی پیدا ہوتا۔ چنانچہ مرزا غلام محمد قادیانی کا الہام ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، یعنی میں اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، یہ مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ میرے متعلق ہے۔ پھر اسلامی عقیدہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں اور سید الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، لیکن قادیانی عقیدہ کیا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ چنانچہ مرزا غلام محمد قادیانی کا الہام ہے کہ آسمان سے کئی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا، یہ اپنے متعلق وہ کہتے ہیں۔ پھر 10ویں نمبر بات یہ ہے کہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ صاحب مقام محمود یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور قادیانی کے نزدیک مقام محمود مرزا غلام محمد قادیانی کو کہا ہے، عطا ہوا ہے۔ پھر مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت موسیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کرتے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد از نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، اور قادیانی کے نزدیک ابھی مرتبہ غلام محمد قادیانی کو حاصل ہے۔ یہ اخبار الفضل لکھتا ہے، قادیانی کا مشہور اخبار، کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام محمد قادیانی کے مرتبے کی نسبت محمد احسن امروہی قادیانی لکھتے ہیں کہ پہلے انبیاء اولو العزم میں بھی اس عظمت شان کا کوئی شخص نہیں گزرا۔ حدیث میں تو ہے کہ اگر موسیٰ و عیسیٰ زندہ ہوتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اتباع کے بغیر ان کو چارہ نہ ہوتا۔ حدیث میں حضرت موسیٰ کا نام مذکور ہے، حضرت عیسیٰ کا نہیں، کیونکہ وہ تو زندہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کریں گے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مسیح موعود کے وقت میں بھی موسیٰ و عیسیٰ ہوتے تو مسیح موعود یعنی مرزا غلام محمد قادیانی کی ضرور اتباع ان کو کرنی پڑتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اخبار الفضل قادیان کے اندر لکھتا ہے۔ پھر قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امت کی مائیں فرمایا ہے، اور وہ ازواجہ امہاتہم سورہ احزاب میں فرمایا، لیکن قادیانی مذہب میں یہ لقب مرزا غلام محمد قادیانی کی اہلیہ کا ہے، جس کو پھجیدی ماں کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قرآن معجزہ ہے، اور قادیانی کے نزدیک مرزا غلام محمد قادیانی کی وحی اور اس کی تصنیف اعجاز احمدی، اعجاز المسیح اور خطبۃ الالہامیہ بھی معجزہ ہے۔ اس کی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص کمالات میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو مرزا غلام محمد قادیانی اور ان کی جماعت نے مرزا غلام محمد قادیانی پر چسپاں نہ کیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرزا غلام محمد قادیانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہونے کا مظہر ہونے کی وجہ سے اب 14ویں صدی کے محمد رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان تو جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو محمد رسول اللہ سے مراد ان کی
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوتی ہے، لیکن جب قادیانی یہی کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف بعثت اولیٰ کے محمد رسول اللہ مراد نہیں ہوتے، بلکہ دوسری بعثت کے قادیانی، یہ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی اس سے مراد ہوتے ہیں۔ یہ الزام نہیں بلکہ غلام احمد قادیانی کی بعثت ثانیہ کا منطقی نتیجہ ہے۔ چنانچہ مرزا بشیر احمد قادیانی لکھتا ہے کہ علاوہ اس کے کہ اگر ہم بفرض محال یہ بات مان لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم کا اسم مبارک اس لیے رکھا گیا کہ آپ آخری نبی ہیں، تو تب بھی کوئی حرج نہیں واقع ہوتا اور ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود یعنی غلام احمد قادیانی نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، جیسا کہ وہ خود کہتا ہے۔ تو اس لیے یہ اپنے کلمے میں جو محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس سے قادیانی کو مراد لیتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چونکہ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قادیان میں دوبارہ آنے کے قائل نہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ تسلیم نہیں کرتے، اس لیے قادیانیوں کے نزدیک وہ قادیانی کلمہ کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہو گئے اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یعنی مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے دعووں کی بنیاد فنا فی الرسول پر اٹھائی، اس سے ترقی کر کے ذل اور بروز کی وادی میں قدم رکھا اور ذل و بروز کی سے آگے بڑھے تو حریم نبوت میں پہنچ گئے اور خاتم نبیین کے دعویٰ کے بعد نبوت کا جواز پیدا کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت کا نظریہ ایجاد کیا۔ یوں رفتہ رفتہ وہ بعینہ ہی محمد رسول اللہ بن گیا۔ قرآن بھی قادیان کے قریب ہی اترا، انا انزلناہ قریبا من القادیان وہ کہتا ہے۔ پھر اس کے بعثت ثانیہ کے عقیدے کے سے جو عقائد ابھرے، ان کا بہت ہی مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا۔ یعنی یہ اپنے آپ کو سید الرسول بھی کہتا ہے، رحمت للعالمین بھی کہتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی باعث تخلیق کائنات بھی کہتا ہے اور مدار نجات بھی کہتا ہے، اور بالآخر آخر میں کلمہ طیبہ میں بھی محمد رسول اللہ سے مرزا غلام احمد قادیانی مراد لیا گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی بعثت کو روحانیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قوی اور اکمل اور ارشد بتایا۔ اپنے معجزات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے 100 گنا زیادہ بیان کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو ہلال اور اپنے دور کو بدر کامل ٹھہرایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو ترقیات کی ابتدا اور اپنے دور کو ترقیات کی روحانی انتہا قرار دیا۔ ان کے مرید ان کے سامنے یہ ترانہ گاتے رہے، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اس جیسے نعروں کی تحسین بھی کی ہے، حوصلہ افزائی بھی کی ہے، جس کے نتیجے میں مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت کے بلند ہمت افراد نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی اور آگے بڑھ کر مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہی کرا دی۔ یہ تمام تفصیل نہایت اختصار کے ساتھ آپ گزشتہ سطور میں پڑھ چکے اور مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کی جماعت نے ایک صدی میں ان عقائد پر جو دفتر تصنیف کیے، یہ چند عقائد اس سمندر کا ایک قطرہ ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان سطور کو سن کر ہمارے وہ بھائی جو جناب مرزا غلام احمد قادیانی کے رشتہ عقیدت میں منسلک ہیں ان سے کیا تاثر لیں گے، لیکن میں ان کو صرف ایک سوال پر غور کرنے کی دعوت دوں گا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی کی آمد سے پہلے تک 13 صدیوں کے مسلمانوں کی یہی عقائد تھے جو مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کی جماعت کے اکابر کے حوالے میں اوپر درج کر چکا ہوں۔ بہت موٹی سی بات ہے جس کے سمجھنے کے لیے فہم و فکر کی ضرورت نہیں۔ کیا ابو بکر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم، عمر، یہ بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ قادیان میں مبعوث ہوں گے؟ کیا 1,24,000 صحابہ کرام میں سے کسی سے یہ عقیدہ منقول ہے؟ کیا تابعین اور ائمہ دین میں سے کوئی اس کا قائل تھا، جیسے ہم عرض کر چکے ہیں پہلے؟ خود مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت کے ترجمان الفضل کا اقرار ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے کسی مسلمان نے یہ نظریہ پیش نہیں کیا، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے کوئی صحابی اور تابعی، کوئی امام و مجدد اس عقیدے سے آشنا نہیں تھا۔ پھر اس عقیدے سے جو عقائد پیدا ہوئے ان کے بارے میں بھی آپ سن چکے کہ امت کا کوئی شخص ان کا قائل نہیں تھا۔ ہمارے بھائی اگر صرف اسی سوال پر عقل و انصاف سے غور کریں تو انہیں انصاف ہوگا
احساس ہوگا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ان عقائد کو اپنا کر سبیل المؤمنین پر قائم نہیں رہا۔ ادھر قرآن کریم کا اعلان ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کا راستہ یعنی سبیل المؤمنین چھوڑ کر کسی اور راستے پر نکلے تو دنیا میں جو کچھ کرتا ہے ہم اسے کرنے دیں گے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی کی تمام عقیدت مندوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے واقعی اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کی خاطر مرزا غلام احمد قادیانی کا دامن پکڑا ہے جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد و نظریات کو معلوم ہو جانے کے بعد ان پر یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ کعبہ کو نہیں بلکہ کسی اور طرف جاتا ہے۔ وہ سبیل المؤمنین یعنی اہل ایمان کا راستہ نہیں ہے بلکہ یہ اہل ایمان کے راستے کی الٹی سمت کو جاتا ہے۔ دوسری بات جس پر ہمارے بھائیوں کو غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ عقیدہ کہ وہ عین محمد ہے، عقل و دانش کی میزان میں وہ کیا وزن رکھتا ہے؟ اگر مرزا غلام احمد قادیانی عین محمد ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ مرزا غلام مرتضیٰ کے نطفہ سے کون پیدا ہوا؟ پھر چراغ بی بی کے پیٹ میں کون تھا؟ اگر وہ عین محمد ہے تو پھر چراغ بی بی کے پیٹ میں کون تھا؟ جنت بی بی کس کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی؟ بچپن میں چڑیوں کا شکار کون کرتا تھا؟ گلے علیشہ شیعہ کی شاگردی کس نے کی؟ سیالکوٹ کچہری میں عیسائی گورنمنٹ کا نوکر کون تھا؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات پھر پیدا ہوتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان اور حضرت علی کس کے داماد تھے؟ حضرت عائشہ اور حفصہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شوہر کون تھا؟ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا داماد کون تھا؟ اگر یہ عین محمد ہے تو کیا پہلے سوالوں کے جواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے سوالوں کے جواب میں مرزا غلام احمد قادیانی کا نام لے سکتے ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کا کے جو داماد تھے وہ حضرت غلام احمد قادیانی تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ محمد پھر اتر آئے ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں شان میں کے ترانے گانے والے ہمارے بھٹکے ہوئے بھائیو، اللہ کے لیے ذرا سوچو کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قادیان میں دوبارہ اتار کر محمد رسول اللہ کے ساتھ کیا انصاف کیا؟ اللہ نے عقل و فہم تمہیں بھی عطا فرمائی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے میں محمد ہونے کو عقل و کے ترازے میں تولو تو دیکھو کہ تم نے کس کا تاج کس کے سر پر رکھا ہے، کس کی دولت کس کے حوالے کی ہے۔ آخر میں مکہ مکرمہ کے محمد رسول اللہ میں معاذ اللہ تمہیں کیا نقص نظر آتا تھا کہ تم نے ان سے بڑھ کر شان والا جو ہے قادیان میں اتار لیا؟ خلاصہ یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے بعثت ثانیہ اور قادیان میں دوبارہ تشریف آوری کا عقیدہ جو پیش کرنا ہے اور خود کو بروز محمد کی حیثیت سے محمد رسول اللہ قرار دینا، پھر اس قادیانی کی بعثت کو مکی بعثت سے اعلیٰ اور برتر قرار دینا، نہ صرف اسلامی عقیدے کے خلاف اور قرآن کریم کی تصریحات کی منافی ہے بلکہ یہ عقل کے اعتبار سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بدترین ظلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناقابل برداشت مذاق ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کے دل میں اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کی کوئی رمق باقی ہے تو ان سے حرمت نبوی کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ خدا ان حقائق پر غور کریں اور مرزا غلام احمد قادیانی کی پیروی سے دستبردار ہو کر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ان بھولے بھٹکے کو بھی صراط مستقیم نصیب فرمائے اور شیطان لعین کے جنگل سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔